یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں ڈائریکٹ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام قبول ہو۔ ناظرین، میں ہوں ڈائریکٹ ٹی وی کا چیئرمین پاسٹر مشتاق چنا، اور میرا تعلق چک نمبر 133 ولال امرت نگر سے ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے کالنگ آف گاڈ، یعنی خدا کی بلاہٹ۔ اور آج ہم خدا کے زندہ کلام کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میری مسز ہے فرزانہ مشتاق، اور ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، جتنے بھی ڈائریکٹ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری، تیرے نام کی حمد اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں۔ خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت اور پشت رہتی ہے، تو مہربان اور جلالی اور قدوس خدا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے خدا کہ تو نے یہ وقت بخش دیا کہ ہم تیرے ساتھ، تیرے خادم کے ساتھ مل کر تیرے کلام میں سے سیکھ سکے۔ خدا اس سارے پروگرام کو تیرے ہینڈ اوور کرتے خدا اور تجھے دعوت دیتے ہیں کہ تو اس پروگرام میں آ اور خدا اپنے خادم کے وسیلے سے اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین، ابھی ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت کو ہم فرزانہ مشتاق کے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ناظرین، جیسا کہ آج آپ کالنگ آف گاڈ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا کی بلاہٹ، تو یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ خدا کے روح کی تحریک سے اس بات کو بیان کرتا ہے، چونکہ لکھا ہے کہ کوئی بھی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوتی، بلکہ آدمی رول کو اس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اور یہ جتنا بھی یہ کلام ہے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، اس کا لکھوانے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا کا پاک روح۔ تو لکھنے والا جو ہے، مصنف جو ہے وہ پالوس رسول ہے، لیکن بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو بات مجھے خداوند سے پہنچی وہ میں نے تم تک پہنچا دی، یعنی یہ خدا کے روح کی بات ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، ابھی ہم نے 4 آیت کو پڑھا ہے، اور کوئی شخص یعنی روح زمین پر کوئی بھی شخص جو ہے اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کر سکتا، یہ عزت کا عہدہ جو ہے اپنے آپ اختیار نہیں کر سکتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے اس کو بلایا نہ جائے، جب تک خدا اس کو کال نہ کرے، جب تک خدا اس کو بلائے نہ۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں کو کال کی، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ تو پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہم کو نام لے کر بلایا۔ خدا نے کہا، پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب کو آپ پڑھیے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابراہم کا پہلا نام ابرام تھا، اور خدا نے کسدیوں کے عور سے اس کو بلایا، اور خدا نے کہا کہ اپنے وطن کو، اپنے ناطے داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ، اور وہ ملک جو میں تجھے دکھاتا ہوں وہاں چل۔ تو اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور خدا نے اس کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا۔ خدا نے کہا اب تو ابرام نہیں بلکہ تو ابراہم ہوگا، اور وہ ایمانداروں کا باپ جو ہے وہ گنا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یعقوب کو بلایا، نام لے کر خدا نے بلایا، اور خدا نے کہا میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، تو میرا ہے۔ تو دیکھیں یعقوب کا بھی نام خدا نے بدل دیا، اور یعقوب کی جگہ پر جو ہے وہ خدا نے کہا کہ تو یعقوب نہیں بلکہ تو اسرائیل ہوگا۔ اور آج بھی اسرائیل جو ہے آپ کو پتہ ہے، اسرائیل ایک ملک ہے جو خدا کے لوگ ہیں،
اسی طرح خدا نے جو ہے وہ موسیٰ کو بلایا اپنی خدمت کے لیے. موسیٰ نے بڑے بہانے کیے, خدا میں تو تھوتلا ہوں, میں تو بول نہیں سکتا, اگر میں جاؤں گا تو وہ میرے یقین نہیں کریں گے. اس نے بہت سارے بہانے کیے. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو خروج کی کتاب کو پڑھیے, اور وہاں پر اس نے بڑے بہانے کیے. اس نے بہت انکار کیا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا, یہ کام بہت مشکل ہے, فرعون کے پاس جانا, بنی اسرائیل قوم کو چھڑانا. لیکن خدا نے کہا کہ میں تجھے ایک مددگار دوں گا, تیرا بھائی ہارون. اور یہاں پر ہارون کا ہی ذکر آیا ہے, اور یہاں پر لکھا جب تک کوئی شخص ہارون کی طرح بلایا نہ جائے اپنے آپ عزت کا عہدہ اختیار نہیں کر سکتا. اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے, لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں. اور داؤد کہتا ہے عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا عہدہ ہے, یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے. یہ بہت بڑا عہدہ ہے, یہ سب سے بڑا عہدہ ہے, یہ سب سے بڑی عزت ہے. ایک دن میں ایک بات کر رہا تھا کسی کے ساتھ اس عہدے کے تعلق سے, اس عزت کے تعلق سے, کہ دیکھیں خدا نے آدم اور حوا کو میاں بیوی قرار دیا, اور یوسف کو اور مریم کو میاں بیوی قرار دیا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادم جن کے پاس یہ عہدہ ہے وہی کسی لڑکے اور کسی لڑکے کو میاں بیوی قرار دیتے ہیں, وہی منگنی پڑھتے ہیں, وہی جنازہ پڑھتے ہیں, وہی جو ہے یہ سارا کام کرتے ہیں. بدروحوں کو نکالنے کا اختیار ہے ان کے پاس, اور معجزات کرنے کا, بیماروں کو شفا دینے کا. اور آج میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جس کو بلاتا ہے اس کو اپنی خدمت کے لیے استعمال بھی کرتا ہے, اس کو معجزات کے لیے, بیماروں کی شفا کے لیے استعمال کرتا ہے, اور روحوں کی نجات کے لیے. گنہگار لوگ ان خادموں کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں جن کو خدا بلاتا ہے, جو خدا کی طرف سے بلائے گئے ہوتے ہیں. پھر خدا ان کو, جس طرح خدا نے موسیٰ کو بلایا تو خدا نے موسیٰ کو نجات کے لیے استعمال کیا. بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ 430 سال سے مصر کی غلامی میں تھے, لیکن خدا نے ایک بڑا کام کیا. نجات دہندہ کے طور پر خدا نے موسیٰ کو جب بلایا, اس نے, آپ کو پتہ ہے 10 معجزے اس نے کیے. 10 آفتیں جب آئیں تو موسیٰ جو ہے اس کے وسیلے سے ہی خدا نے وہ 10 معجزے کیے, اور اس کے وسیلے سے ہی خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ آزاد کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن خادموں کو خدا بلاتا ہے نام لے کر, بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیکھا دیکھی بھی خدمت میں آ جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جو ہے لوگ بلاتے ہیں, لوگوں کے بھی جو ہے وہ کالنگ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا چلے آئیں, آپ سے کام نہیں ہوتا, یا یہ ہے وہ ہے, چلیں آئیں ہم آپ کو ٹریننگ میں بھیج دیتے ہیں, ہم آپ کو پاسٹر بنا دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدمت میں دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کے پاس تو اتنی عزت ہے, اس کے پاس تو اتنی بڑی کلیسیا ہے یا اتنی بڑی بلڈنگ ہے, وہ تو ہر وقت تیار رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کام کو بہت سے لوگ آسان سمجھ کر خدمت میں آ جاتے ہیں, لیکن خدا نے ان کو بلایا نہیں ہوتا. اس لیے کلام میں لکھا ہے جب تک خدا کسی کو نہ بلائے کوئی بھی اپنے آپ عزت کا عہدہ اختیار نہیں کرتا, اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا, خدا اس کو استعمال نہیں کرتا. آج بہت سے لوگ ہیں, میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاسٹر ہیں, اور جب پوچھا جائے کہ آپ کے پاس چرچ ہے, جی نہیں ہے. آپ کے پاس کلیسیا ہے, جی نہیں ہے. اور کوئی خدمت نہیں ہے, اور ہر بندہ آج اپنے آپ کو پاسٹر کہہ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو مبشر کہہ رہا ہے. تو یہ مبشر کی بہت بڑی خدمت ہے. اگر خدا نے کسی کو مبشر کے لیے بلایا ہے تو مبشر کا مطلب ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جائے جہاں پر کوئی خادم نہ جاتا ہو, وہاں پر وہ جائے. جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ جس بھی خاندان میں جانا اسی جگہ پر ٹکنا, اور وہاں پر ہی کھانا پینا, اور وہاں پر ہی کام کرنا. تو وہاں پر جائے مبشر جو ہے جہاں پر کوئی کام نہیں, وہاں پر بشارت کا کام کرے, اور 2-3 مہینے وہاں پر جو ہے وہ ٹک کر خدمت کرے, لوگوں کو توبہ کروائے, بپتسمے دے, اور ایک کلیسیا قائم کرے, اور پھر اس کے بعد کسی پاسٹر کے ہینڈ اوور اس کلیسیا کو کرے, اور پھر وہ اگلے علاقے میں چلے جائے. تو آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مبشر ہیں, لیکن مبشرانہ خدمت کو وہ سمجھتے نہیں ہے. مبشرانہ خدمت بہت بڑی خدمت ہے. جتنے بھی لوگ ڈائریکٹ ٹی وی پر جتنے لوگ سن رہے ہیں, جتنے مبشر یا پاسٹر سن رہے ہیں, وہ اس بات پر ضرور آپ توجہ کریں, غور کریں کہ خدا نے, کیا مجھے خدا نے بلایا ہے؟ اگر بلایا ہے تو پھر خدا آپ کو استعمال کرے گا, اگر نہیں بلایا تو پھر خدا آپ کو استعمال نہیں کرے گا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت جلد ہی پاسٹر بن جاتے ہیں,
کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی بلاہٹ نہیں، کوئی کلام کو سیکھتے نہیں ہیں، اور وہ ایسے ہی دیکھا دیکھی جو ہیں وہ پاسٹر بن جاتے ہیں۔ تو کلام آج ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب تک کوئی شخص ہارون کی طرح خدمت کے لیے بلایا نہ جائے، اپنے آپ عزت کا عہدہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے آپ کرے گا، اپنی مرضی سے کرے گا، یا دیکھا دیکھی کرے گا، یا کسی کے کہنے سے وہ کرے گا اپنے آپ عزت کا عہدہ اختیار، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا، پھر وہ فیل ہو جائے گا۔ آج بہت سے لوگ، میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ جو ہیں، میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو دعا تک نہیں کرنی آتی، کوئی چرچ نہیں ہے، کوئی کلیسیا نہیں ہے، اور صرف نیٹ پر وہ انگلیاں مارتے رہتے ہیں بیٹھ کر، اور تصویریں کھینچ کھینچ کر وہ باہر بھیجتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ بتاتے ہیں، باہر کے ملک والے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم پاسٹر ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تصویریں کھینچ کھینچ کر صرف باہر ان کا کام ہے، یہی ہے، صرف وہ نیٹ کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس خدمت نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اگر ان کی خدمت کو دیکھا جائے تو وہ مؤثر نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے ان کو نہیں بلایا، وہ صرف لالچ کے تحت پر کہ ہمیں پیسہ ملے گا، ہمیں سہولیات مل جائیں گی، ہمیں یہ مل جائے گا، ہمیں وہ مل جائے گا۔ آج تو بہت سے لوگوں نے، بہت سارے انگریزوں کو، بہت سارے گوروں کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا فلاں باپ ہے، کوئی کہتا ہے میرا فلاں باپ ہے، حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ زمین پر کسی کو باپ نہ کہنا، ہمارا ایک ہی باپ ہے، اور وہ ہے آسمانی باپ، اور وہی باپ جو ہے وہ سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہی اپنی مٹھی کھولتا ہے، ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سن 1997 میں توبہ کی، پانی کا بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد میں خدا کے خادموں سے رفاقت میں نے کی 3-4 سال۔ اس کے بعد 2001 میں لاہور بائبل اسکول میں گیا، پینٹیکاسٹل، وہاں سے میں نے 2 سال پاسٹر کی ٹریننگ کی، اور اس کے بعد 2003 سے لے کر 4 تک شانتی نگر میں نے 1 سال بائبل اسکول ٹریننگ کی، اور 2004 میں میری گریجویشن ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے فل ٹائم خدمت کا کام جو ہے وہ شروع کیا، اقبال نگر میں، 45 چک میں، اور اسی طرح پورے پاکستان میں نے جو ہے وہ خدمت کی، اور 2005 میں نے چک نمبر 133 امرت نگر میں جو ہے وہ خدمت کا کام شروع کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ زیرو سے کام شروع کیا تھا۔ 5 سال ہم نے تمبو لگا کر جو ہے وہ عبادت کی ہے، زیرو سے ہم نے کام شروع کیا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ آج ہماری چرچ کی جگہ 13 مرلے ہے، جس میں سے 9 مرلے کمپلیٹ ہو چکی ہے بلڈنگ، اور 4 مرلے جو ہے وہ رہتی ہے، وہ بھی خدا جو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کرے گا۔ خدا نے ایک بہت بڑی کلیسیا دی ہے، خدا نے ایک بہت بڑی بلڈنگ دی ہے، اور یہ خود میں نے اور میری کلیسیا نے مل کر جو ہے یہ سارا کچھ ہے یہ بنایا، اس لیے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کوئی ہماری مخالفت کر کے کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں پیچھے نہیں کھینچ سکتا، جب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ داؤد کے ساتھ خدا تھا، اس لیے داؤد ترقی پر ترقی اور فتح پر فتح پاتا گیا۔ اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ترقی پر ترقی کریں، آپ فتح پر فتح پائیں، آپ آگے بڑھیں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ خدا نے واقعہ ہی آپ کو بلایا ہے، آپ کی خدمت بتائے گی، آپ کے کام بتائیں گے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آج خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ڈائریکٹ ٹی وی بھی جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، جیسا کہ آپ ڈائریکٹ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ میں نے اور میری کلیسیا نے یہ ایکشن لیا ہے، یہ قدم اٹھایا ہے اس علاقے کے اندر، تحصیل میاں چنو کے اندر۔ تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹی وی کے لیے، میرے لیے، میرے خاندان کے لیے جو ہے وہ آپ دعا بھی کریں، اور اس کام کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اس کام میں جو ہے وہ ہماری مدد کریں۔ سو ناظرین، ابھی جو ہے میں اپنی مسز سے کہوں گا کہ وہ اپنی گواہی بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے مسیح کو قبول کیا اور کیسے کیسے وہ خدمت میں آئیں۔ ابھی ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ میری طرف سے جتنے بھی ڈائریکٹ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام، اور میں خدا باپ کی سب سے پہلے خدا باپ کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں اپنی زندگی میں ایک بڑا کام کر سکوں، خدمت کر سکوں، جو خدمت اس نے مجھے سونپی ہے، اور اس نے مجھے بلایا۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے مجھے نام لے کر بلایا ہے۔ خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے نام لے کر بلایا ہے،
اور میں خدا باپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے نام لے کر اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ خدا نے رویا اور خواب میں میرے ساتھ خدا نے کلام کیا۔ حالانکہ میرے ابو خوش نہیں تھے کہ میں خدمت میں آؤں، لیکن یہ خداوند کی مرضی ہے۔ میرے دنیاوی باپ جو تھا وہ اس کی مرضی نہیں تھی، لیکن میرے آسمانی باپ کی یہ خواہش تھی، یہ اس کی مرضی تھی کہ میں اس کی خدمت کروں، تو اس نے مجھے خدمت کے لیے بلایا۔ 2003 میں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور 2004 میں نے پاک روح پایا، ایک بڑی کنونشن میں، ایک بڑی میٹنگ میں، اور اس کے بعد 2005 میں بائبل اسکول لاہور میں چلے گئی۔ FGA بائبل اسکول سے میں نے ٹریننگ کی ہے تقریباً 3 سال کی، اور 3 سال کے بعد میری شادی ہو گئی۔ تو شادی کے بعد میں فل ٹائم خدمت میں ہوں۔ خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے اچھا شوہر دیا ہے جو خدا کا خادم ہے، جو خدمت کرتا ہے، اور وہ مجھے اٹھاتا ہے اور بیدار کرتا ہے تاکہ ہم اس بڑے کام کو مل جل کر کر سکیں۔ تو میں بڑی خدا ان کی شکر گزار ہوں۔ آمین آمین۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سن 2008 میں ہماری شادی ہوئی، اور خدا نے ہمیں 1 بیٹی اور 3 بیٹوں سے بھی نوازا ہے۔ تو سب سے بڑی جو بیٹی ہے اس کا نام تبیتا مشتاق ہے، اس سے چھوٹا جو ہے اس کا نام ابیسلم مشتاق ہے، اور اس سے جو چھوٹا ہے اس کا نام میکا مشتاق ہے، اور جو سب سے چھوٹا ہے اس کا نام ڈیرک مشتاق ہے۔ تو ڈیرک جو ہے وہ مستقبل کا بہت بڑا خدا کا خادم ہے۔ اس کو ہم نے خدمت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ کلیسیا کے سامنے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم نے خدا سے کہا تھا کہ جو بیٹا تو ہمیں دے گا ہم اس کو تیری خدمت کے لیے مخصوص کریں گے، اور وہ ساری زندگی تیری خدمت کرے گا۔ تو اسی کے نام سے جو ہے یہ ٹی وی جو ہے اوپن کیا گیا ہے۔ تو کام جو ہے یہ سارا خدا کا ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام ہی آپ ڈائریکٹ ٹی وی پر سن رہے ہیں، مسیحی گیت سن رہے ہیں، دعائیں آپ سن رہے ہیں، گواہیاں سن رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو نام جو ہے یہ ایک پہچان ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ ہمارا اپنا ذاتی چینل ہے، اس لیے اپنے بیٹے کے نام پر ہی ہم نے اس چینل کو جو ہے وہ اوپن کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ ڈائریکٹ ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، اور اس کو اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں۔ ہر مہینے اس کی فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں، اور بھی بہت سارے اخراجات ہیں، اور ہم صرف تحصیل میاں سینو ضلع خانوال میں ہی نہیں بلکہ اس ٹی وی کو آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے، آپ کی سپورٹ سے ہم اس ٹی وی کو سیٹلائٹ پہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس کو پوری دنیا میں ہم لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کے اپنے علاقے کا یہ چینل ہے، اور امرت نگر گاؤں سے یہ چینل جو ہے اوپن کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ اس کے لیے ہر روز دعا بھی کریں اور اس کی مدد بھی کریں، اور جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں، جتنے بھی خدا کے خادم سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کلیسیا میں آئیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں ڈور ٹو ڈور کروانے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈور ٹو ڈور اپنی کلیسیاؤں میں کروائیں، ہم اپنی ٹیم لے کر آپ کے پاس آئیں، تو آپ سلائڈ پر نیچے جو میرا نمبر چل رہا ہے آپ اس نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور جتنے بھی لوگ اپنا ہدیہ بھیجنا چاہتے ہیں، سلائڈ پر جو میرا نمبر چل رہا ہے نیچے پٹی پر، تو اس پر موبی کیش والوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوایا ہوا ہے، اسی وجہ سے تاکہ لوگ اس نمبر پر دعا بھی کروائیں، اور اس نمبر پر موبی کیش کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ آپ اپنا ہدیہ جو ہے آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی موبی کیش والی دکان پر جائیں، شاپ پر جائیں، تو وہاں پر جا کر آپ اپنا ہدیہ جو ہے اس نیک کام کے لیے آپ بھیج سکتے ہیں، تاکہ یہ خدا کا کلام ہر روز اور زیادہ ترقی پر ترقی اور فتح پر فتح پاتا جائے، اور زیادہ خدا کا کلام وسعت کرے، اور خدا کی بادشاہی کا کام ہو سکے۔ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اس لیے آج وہ کہتا ہے کہ میرے پاس واپس آ رہا ہے چونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اس لیے آپ اس ٹی وی کا ساتھ دیں، یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے۔ گاڈ بلیس ڈائریکٹ ٹی وی، گاڈ بلیس آل آف یو۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔ آمین۔